ایپیسوڈ نمبر 10 حیات ناول۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ لگے گی اور رومانٹک بھی۔ تو چلتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ نمبر کی طرف۔ جیسے اماں عائشہ صرف اللہ کے سامنے فریاد گناہ ہوئی تھی اور اللہ ان سے اس طرح راضی ہوا تھا، قرآن میں ان کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی 10 آیتیں اتار کر۔ اس کا مطلب اس کی بھی یہ آزمائش تھی، مگر اماں عائشہ کی تکلیف کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی اور دشمنوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ وہ زمانے میں زندگی بھر کے لیے رسوا ہو گئے اور اب اس کو چادر ڈھانپنے والا خود بھی اس کی چادر میں خود کو ڈھانپنے لگا تھا، جیسے وہ اس کا بھی لباس ہو۔ اس نے اس کو دور ہونے کی کوشش کی تھی، مگر دادی نے اسے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ تیرا محافظ اتارا ہے اور تم دونوں ہی ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی جو اس کے ساتھ ہی تھی، دادی کی گود میں سر رکھے وہ بے حد قریب تھا۔ دادی کے سامنے اس طرح بے حیا آئی تھی، وہ چہرہ اب اس کے چہرے کے قریب تھا اور پھر اس کے سامنے ہوا تھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں ان کا شوہر نوفل احمد خان تھا، اور اس کی آنکھیں فجر کی اذان کے الارم سے کھلی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا جس نے اس کی ساری ٹینشن، ڈپریشن سب کچھ فری کر دیا، اور اسے محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے باندھا ہوا ہے۔ دھیان دیا تھا تو دیکھا تو نوفل احمد خان اس کو پوری طرح جکڑے گہری نیند سو رہا تھا، جیسے اگر چھوڑا تو کہیں غائب نہ ہو جائے۔ وہ خواب نہیں دیکھتی تھی، اب تو اس کا حصار توڑ کر بھاگ چکی ہوتی، اسے خوب کھری کوٹی سناتی۔ اب اسے رات نوفل احمد خان کی تمام باتیں یاد آئیں۔ واقعی اس نے کتنا صحیح کہا تھا، اور واقعی اللہ کی نیک اور سمجھدار بندی تھی جو ان کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے خود کو نکالنے کی کوشش کی اور نماز پڑھنی تھی، بڑی مشکل سے خود کو نکال پائی، اور پھر بغیر لائٹ آن کیے اچھی طرح چادر اوڑھ کر روم سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے جب اچانک اسے پہلے پڑھی تحریر یاد آئی۔ دل نے لبیک کہا، نوفل احمد خان کی طرف واپس قدم موڑ لیے۔ سنیے، اٹھیں۔ وہ اس کے قریب جھکی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ کر اس کو ہاتھ ہلانے لگی اور اس کا بھی اثر نہیں ہوا تو اس کے پیروں کو ہلایا۔ یا اللہ، اب کیسے اٹھاؤں، نماز بس آدھا گھنٹہ منٹ باقی ہے۔ اب اس کے جھجکتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے تھے اور دباؤ پڑا۔ جب نوفل احمد خان ایک نہایت گرم لمس کی حدت سے آنکھیں کھول گیا تھا، آنکھوں میں اسے دیکھا اور تخیل سمجھتا مسکراتا ہوا آنکھیں بند کر گیا تھا، مگر جب اسے اپنے وجود میں کوئی کمی محسوس ہوئی تو جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بیڈ پر خود کو اکیلا پایا۔ بیوی ماتھے پر ہاتھ رکھے پکڑتا ہوا ماتھا اٹھا سائڈ ٹیبل کے لیمپ جلایا۔ بیوی، تم ٹھیک ہو؟ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا دیکھ کر اسے چھو کر دیکھنے لگا۔ نیند سے اٹھ کر بھی اسے اسی کی فکر تھی، اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ صبح صبح اس افتادہ پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز چھوڑیں، میں آپ کو نماز کے لیے جگا رہی تھی، آپ بھی نماز پڑھ لیں، وقت بہت کم ہے۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرتی وہ اسے وقت کا احساس دلا رہی تھی۔ تمہیں بھی بخار ہے بیوی، دیکھو کتنی تپ رہی ہو۔ رات کی حالت اسے واقعی تیز بخار میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ گرم وجود رات باہوں میں رہا تھا اور پھر اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کی بیوی بخار میں تپ رہی ہے۔ خود پر افسوس کرتا وہ اسے محسوس کر رہا تھا، میری نماز قضا ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر آپ کو بھی گناہ ملے گا اور مجھے بھی، پلیز میں بعد میں دیکھ لینا، انہیں چھوڑیں۔ اسی آواز پر اسے آزاد کر گیا تھا۔ اوکے، جاؤ جلدی پڑھ لو، پھر ناشتے کر کے میڈیسن لینی ہے، آپ بھی نماز پڑھیں پلیز۔ دادی کہتی ہیں فجر کی نماز بنیاد ہے دن بھر کی خوشحالی اور سکون کی، فجر کی نماز کی پابندی ہمیں منافقت سے بچاتی ہے، پڑھ لیں آپ جلدی سے۔ آپ اس کے اتنے معصوم انداز سمجھانے پر نوفل احمد خان پورے 15 سالوں بعد اپنے رب کے سامنے جھکنے جا رہا تھا، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے نماز یاد بھی ہے یا نہیں، مگر وضو بنانے چلا گیا تھا اور حیات دوسرے روم میں جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ مسلح تو تھا نہیں، اس لیے اس نے چادر بچھا کر نماز پڑھنا شروع کی۔ اسے لگا تھا کہ وہ کچھ نہیں پڑھ پائے گا، مگر 15 سالوں بعد اسے مکمل نماز یاد آ گئی، جیسے وضو کرتے ہوئے وضو کی سنت فرائض سب یاد آ گئے تھے، یعنی وہ خود کو اللہ کو بھولا تھا اور اس کا رب اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا تھا، اور پھر اپنے رب کے سامنے اپنا حال دل بیان کرتا چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنا رو رہا ہے، بس اسے اتنا پتا تھا کہ آج سے ہی غم گسار پاس آیا ہے۔ کتنی دیر تک وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ بے شک اللہ نے خود فرمایا، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی ایک ہی پکار پر لبیک کہنے والا ہے۔ کوئی ایسا رب جو اتنی غفلت کے بعد تمہیں اپنے در پہ نہ بٹھاتا بلکہ نوازتا ہے، جو تم نے صرف تمہاری محبت کے لیے کہا ہے، جس کی کوئی نہیں۔ وہ 1 گھنٹے بعد حیات کے روم کی طرف آیا تھا،
وہ مسلح پر سجدے کی حالت میں تھی، وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ بی بی اس کے سجدے میں رکھے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تب اسے کرنٹ لگا تھا، اس کا بخار بڑھ گیا تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر عائشہ کو کال کی تھی، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، مگر اسے انسٹرکشن دے چکی تھی کہ اسے اٹھا کر ہال میں لایا تھا اور صوفے پر لٹا کر اس کے ماتھے پر آئس پیڈ رکھا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کو الگ الگ ٹھنڈے پانی میں باؤل میں ڈالے 20 منٹ بعد اس کے لیے صحت مند ناشتہ تیار کر چکا تھا، جو شاید پھلوں کی کھیر سے مبنی تھا۔ بی بی اٹھو، چلو اب آرام ہو گیا، جلدی ناشتہ کرو، بخار کم ہو گیا ہے، اور اسے اٹھا کر کچن میں ہی ہاتھ منہ دھلوا کر لایا اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کو بالکل سیدھا بٹھایا۔ یہ آپ نے بنایا؟ آواز میں کافی نکاہت تھی۔ نہیں بیوی، تمہارے شوہر کو کچھ بھی پکانا نہیں آتا، یہ تو اس گھر میں تمہارے سامنے آنے والے فرشتوں نے بنایا ہے۔ اور اس کی بات پر اس چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور مسکراتے دیکھ کر خود بھی مسکرانے لگا۔ چلو منہ کھولو۔ وہ چمچ اس کے قریب منہ لا کر بولا تھا، میں خود کھاؤں گی۔ اس کے ہاتھ سے چمچ لینے کی کوشش کی تھی۔ بیوی، میں کچھ چیزیں تمہارے کیا اپنے نہیں سنوں گا، بس اتنا جان لو کہ اللہ کے لیے کروں گا، اور ہم بھی بالکل جائز ہوگا تو تمہیں میری کچھ ڈیمانڈ بغیر آرگیومنٹ کے ماننی ہوں گی، مانو گی نا؟ جی دادی نے کہا تھا، شوہر کی ہر جائز بات ماننا فرض ہے اور نہ ماننے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بتانے پر ایک محفوظ مسکراہٹ اس کے چہرے کی احاطہ کر گئی، پھر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے پورا ایک پیالہ کھیر کھلا چکا تھا، اس شرط پر کہ وہ 2 پیالے خود کھائے گا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں اتنا نہیں کھاتی، اب موٹی ہو جاؤں گی، لہجے میں ناراضگی تھی۔ موٹا تو تمہیں کرنا ہے بیوی، ابھی بچی لگتی ہو، جبکہ نوفل احمد خان کی بیوی کی لڑکی لگنی چاہیے۔ کہ جی کا مطلب ابھی نہیں لڑکی لگتی ہے، ابھی کس بچے کا وزن 44 kg ہوتا ہے؟ اور اس کے منہ پھلا کر کہنے لگی، اور اس کا قہقہ بے ساختہ تھا، پھر میں نے صحیح گیس کیا تھا، اب تمہیں بڑا ہونا پڑے گا، کم از کم تمہارا ڈائٹ میں سائز ڈیسائیڈ کروں گا، اور تمہارا kg 50 kg کا ہے۔ kg کے نوفل احمد خان، 50 kg کی کوئی مرضی نہیں، 78 kg ہونا ضروری ہے۔ ایک سبجیکٹ میں تم میری ٹیچر اور دوسرے سبجیکٹ ازدواجی زندگی کی ضروریات کا میں تمہارا ٹیچر۔ اوکے۔ اس کے سیریس دو ٹوک انداز پر اسے ہاں کرتے ہی بنی تھی۔ مجھے موٹا نہیں ہونا، آپ کی طرح آپ انکل لگتے ہیں، اور میں بھی انکل لگوں گی۔ اور وہ اس کے منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ ہا 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 بیوی، تم انکل نہیں آنٹی، انکل کی بیوی آنٹی ہوتی ہے، بٹ ڈونٹ وری، میں تمہیں آنٹی نہیں لگنے دوں گا۔ وہ اسے باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹا رہا تھا، رات کی کسی بھی بات کی طرف اس کا دھیان نہیں جانے دیا۔ بخار کافی کم ہو گیا، پھر بھی یہ دوائی لے کر آرام کرو، مگر اس دوائی سے نیند آتی ہے بہت، کوئی سیرپ دے دیں؟ اور اس دوائی کو دے کر اس نے منہ بنایا تھا، ابھی یہ لے لو، بعد میں سیرپ گولیاں اس کے منہ میں ڈالتا۔ وہ پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا گیا تھا، جس سے اسے دوائی نگلنی ہی پڑی۔ اوہو، میں یہ اٹھا لوں گا، اب تم آرام کرو۔ اسے دسترخوان سمیٹتا دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا، اگر بیماری میں کام کو بالکل اگنور کرتے ہیں تو تم بیماری زیادہ محسوس ہوتی ہے، ہلکے پھلکے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے جسم سست نہیں ہوتا۔ رسانیت سے کہتی وہ سامان اٹھا کر کچن میں رکھ آئی تھی۔ اسے تیز بخار کے بعد صرف 1 گھنٹے کی اس محنت سے اس کی بیوی پرمزدگی کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ ہر چیز کا علم ہے بیوی تمہیں، مگر شادی شدہ زندگی کے تقاضے سے بالکل ہی انجان ہو۔ اس کے بارے میں سوچتا وہ اس کے پیچھے ہی کچن تک آیا تھا، جہاں اب وہ کچن کا سیٹ کارنر فارم صاف کر رہی تھی۔ کمزوری ابھی بھی اسے کافی تھی۔ جی، اور اب میں جاؤں؟ نیند آ رہی ہے؟ اتنی بدتمیز یہ دوائی ہے، 10-15 منٹ بعد ہی نیند آنے لگتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1 ہفتے سے کھا رہی ہوں، ایک دم سست فیل کر رہی ہوں، اب بالکل نہیں کھاؤں گی، بوجھل آواز سے کہتی۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور کتنے ہی پل اس کی معصومیت پر مسکراتا رہا تھا، اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور اب اس کے زخموں پر اکڑ پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے لیٹے ہوئے جب اچانک اسے رات کا ایک اذیت ناک منظر یاد آیا، وہ بغیر سوچے سمجھے نوفل احمد خان کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دوائی کے اثر سے قدموں میں استقامت نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کے روم میں داخل ہو گئی تھی۔ بیوی، سب ٹھیک ہے؟ اپنے کمر اور سینے پر آئنمنٹ لگانے کی کوشش کرتا وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اس کے خیال سے وہ اب تک پھر سے سو چکی ہوگی، کیونکہ اس کی دوائی کے ساتھ ساتھ وہ اسے آدھی نیند کی ٹیبلٹ بھی دے چکا تھا، تاکہ وہ 5-6 گھنٹے آرام سے سو سکے، کیونکہ وہ خود بھی سونا چاہتا تھا۔ نہیں، یہ اس کے سینے اور کمر کے سرخ نشانوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آنسو پھر بہنے لگے، تکلیف کی شدت اسے پھر سے
بلا نہیں جا رہا تھا۔ لگا دو بیوی، لگ ہی نہیں رہا۔ وہ ٹیوب کو اس طرف بڑھا کر بولا۔ کچھ توقف کے بعد حیات وہ ٹیوب لے کر لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ 4-5 بیلٹ کے نشان جو کافی سرخ ہو رہے تھے، جیسے ان سے ابھی خون چھلکنے لگے گا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ آواز کی لرزش واضح ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ وہ بغیر دیکھے محسوس کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ نے بتایا تھا کہ اسے فزیکلی کافی کمزوری تھی، اس لیے بہت سی چیزیں اسے برداشت نہیں ہوتی جو بے ہوشی یا بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ 8 دن میں وہ اور بھی کمزور ہو گئی تھی، مگر اب نوفل احمد خان کو اس کی فزیکلی پریپیئر کرنا تھا اور مینٹلی بھی۔ درد نہیں ہے بی بی، جلن ہو رہی ہے بس۔ درد تو بس پہلی بار ہوا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تاکہ مجھے بھی سزا مل جائے۔ جانتی ہو نا، کسی کو بے حجاب کرنا اور اس کی چادر اتارنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس لڑکی کی چادر اتارنا جو شرعی پردہ کرتی ہے تو اور بھی بڑا گناہ ہے نا۔ آخر میں اسی سے سوال کیا تھا جو اب اس کے سینے پر کریم لگا رہی تھی، اور اس کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مگر پھر بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بچا کر آپ اپنی غلطی سدھار چکے تھے، اور اب آپ سوئیں گے کیسے؟ دونوں طرف تو زخمی ہیں۔ اسے واقعی اس کی فکر ہو رہی تھی۔ تم سلاؤ گی نا تو سو جاؤں گا۔ اس کی فکر پر حال ہو رہا تھا۔ میں کیسے سلاؤں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جیسے میں نے سلایا تھا، مگر میں زخمی نہیں تھی۔ آپ کو تو بہت پین ہوگا سونے میں۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس بات میں سر ہلایا تھا، اور نوفل احمد خان اس کے جواب پر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ اس کے زور سے آنکھیں میچنے پر اسے رونا آیا تھا۔ اگر اتنے زخم اسے لگتے تو وہ درد سے ہوش میں بھی نہیں آتی، اور اس کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے تو وہ آنکھیں کھول کر اسے تکنے لگا تھا اور اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی، شاید اس کی شرٹ لیس ہونے سے۔ بی بی، یقین کرو مجھے یہ زخم تکلیف نہیں دے رہے، مگر تمہارے آنسو جان لیوا ہیں یار۔ اس کا گیلا چہرہ اس کے ہاتھوں سے صاف کرتا خود بھی تکلیف میں تھا۔ اس نے ابھی تک اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ رونا ہی رونا نصیب ہوا تھا۔ وہ اس کی کمر پر لگا رہی تھی، جب لگاتے لگاتے اس کی کمر پر اس کا سر آنکھیں موند گئی تھی۔ ٹیوب ہاتھ سے گر گئی تھی اور ہاتھ ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ دوائی نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ دل اور جسم کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں بیوی جب تم پاس ہوتی ہو۔ تمہارے ساتھ ان زخموں کے ساتھ بھی نوفل احمد خان سکون سے سو سکتا ہے۔ اور اسے صحیح سے لٹانے کے بعد اس نے ایک پین کلر لی تھی جو پھر سے اس کے پاس آ کر لیٹ گیا تھا، اور ان زخموں کے ساتھ ہی وہ اسی طرح اس کی نرمیوں کے خمار میں سو ہی سکتا تھا۔ نوفل احمد خان نے اپنی قریب سوئی ہوئی اپنی متاح کو دیکھا تھا۔ اس کے سر پر نرمی سے بوسہ دے کر اس کا بخار چیک کیا جو اب قدرے کم تھا۔ اٹھ کر بیٹھنے سے اس کے پورے جسم میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ بیوی، اب اٹھ جاؤ، لنچ ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا وہ اسے اٹھا گیا اور نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا، اور نیند کے نشے میں ڈوبا معصوم چہرہ نوفل احمد خان کو بہکا گیا تھا۔ دل کی آواز پر لبیک کہتا تو اس کا نشہ بھگ سے اٹھتا۔ واش روم چلا گیا۔ یا اللہ، اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ اپنی دھڑکن کو قابو کر رہی تھی جس کی سپیڈ اسے پسینہ پسینہ کر رہی تھی، اور اس کے روم میں خود کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ یا اللہ، 2 بج گئے۔ فوراً بیڈ سے اتری تھی اور نوفل احمد خان کے لیے چادر کو مسلے کی طرح بچھا رہی تھی جب وہ باہر آیا۔ کیا کر رہی ہو بی بی؟ اس کی آواز سن کر وہ اچھلی تو اس کی کچھ دیر پہلے کی غصہ ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گئی تھی۔ وہ میں آپ کی نماز کے لیے چادر بچھا رہی تھی، اور آپ کو جھکنے میں تکلیف ہو تو کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھ لیجئے۔ اس کی طرف سے رخ موڑے موڑے ہی جواب دیا، تھینکس، مگر کیا تمہیں یقین تھا کہ میں نماز پڑھوں گا؟ وہ اب شرٹ لے کر مسلے پر کھڑا ہو چکا تھا۔ واقعی وہ خود بخود وضو کر کر آیا تھا، مگر پھر بھی اس سے پوچھنے ضروری سمجھا۔ دادی کہتی ہیں عمل کے لیے نصیحت عملاً کرو تاکہ سامنے والا بنا شرمندہ ہوئے نیکی کر لے۔ یہ باتیں وہ بہت کانفیڈنٹ سے بولتی تھی۔ اور آپ پلیز شرٹ نہیں پہنیے، اسے جلن ہوگی۔ اسے شرٹ پہنتے دیکھ کر وہ ٹوک گئی تھی۔ پھر کیسے نماز پڑھوں؟ سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی، جواب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ چہرے کا رنگ ابھی بھی اس کی حالت بیان کر رہا تھا۔ اس کے روم میں کوئی ہلکا پھلکا کپڑا موجود نہیں تھا۔ آپ پلیز آنکھیں بند کریں۔ وہ زبردستی اس کی آنکھیں بند کروا گئی تھی، پھر تعوذ پڑھ کر اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا اور بغیر اس کو دیکھے اس کے روم سے نکلتی چلی گئی، اور اس کی حالت دیکھ کر
اس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور کچھ دیر اس کی بیوی وجود کو چھپانے والا پردہ اب اسے چھپا گیا تھا، اور اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس نے حیات کو اپنے گرد میں لپیٹ لیا ہو، اور اس کے حصار سے خود کو آزاد کرتا تو وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور آنے والے دنوں میں دونوں میں کس حد تک بے تکلفی ہوگی، وہ اسے اب اپنے ہی روم میں شفٹ کر چکا تھا۔ وہ بھی اب اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، یا پھر نوفل احمد خان خود کا عادی بنانا چاہتا تھا۔ وہ بھی اس کے کھانے پینے کا اتنا خیال رکھنے لگا تھا کہ 2 ہفتوں میں ہی اس کا وزن 2 کلو بڑھ چکا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ ہی اس کی بھی ورزش کرواتا، کبھی اس کی شدتوں سے اسے سرخ کر دیتا، اور کبھی اپنی مانی خیز باتوں کر کے زج کرتا، جس سے وہ اب کسی حد تک اس رشتے کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ اسی کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے لگا تھا، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا۔ 15 سال پہلے جو سبق اس کی ماں نے پڑھایا تھا سب اسے ازبر ہو گیا، مگر آج بھی اپنی ماں کا نام نہیں لیتا۔ یہ یاد کے آنے سے اس کی زندگی سے ہی ٹریک پر آ گئی تھی، مگر دونوں رشتے سے دوری ابھی بھی وہ اس کی معصومیت کو برقرار رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے رشتے کے قریب لا رہا تھا۔ آج کل وہ نیا بزنس کرنے میں تگ و دو تھا، اور ان دونوں میں کوئی اظہار نہیں تھا، پھر بھی وہ مطمئن تھے۔ ایک کو ایک عشق مزاجی روک رہا تھا، اور دوسرے کو اس کا عشق حقیقی، اور یہ ملن تبھی واقع ہونا تھا جب ان کا عشق ایک ہونا تھا، اور اس لیے ابھی وقت درکار تھا۔ اللہ اللہ، ایسے اپنی ٹیچر کو گود میں بٹھا کر کون پڑھاتا ہے؟ آپ بالکل اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ وہ نوفل احمد خان کے زبردستی خود کو اس کو گود میں بٹھا کر چڑھا بھی رہی تھی اور بوکھلا بھی رہی تھی۔ تمہارا شوہر بھی اس سے شرارت کرتا، آج بھی اسے بوکھلا رہا تھا۔ ایسے کیسے پڑھاؤں گی؟ مجھ سے نہیں ہوگا پلیز، وہ منمنائی تھی، مگر اسے اپنے جال میں الجھانا چاہتا تھا۔ پڑھانا تو پڑے گا بیوی، اور تم تو اچھی بیوی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی۔ اس کے روحانی انداز پر اس کے ناک کو دباتا وہ اسی طرح قائل کرتا رہا، اللہ پوچھے گا نا مجھ سے کہ گود میں کون بیٹھ کر پڑھاتا ہے، تو میں کہہ دوں گی کہ آپ نے زبردستی بٹھایا تھا۔ آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں، پھر بھی بچوں کی طرح گود میں بٹھاتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بٹ میں بچی سمجھ کر نہیں، اپنی بیوی سمجھ کر بٹھاتا ہوں۔ دور سے مجھے آواز نہیں آتی نہ تمہاری، اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ چلو اب پڑھاؤ مجھے، اتنے دن سے پڑھا رہی ہو تو یہ بتایا ہی نہیں کہ تجوید یہ مہارج وغیرہ ضروری کیوں ہیں؟ اب وہ سوال کر کے اس کا ذہن اس کی طرف سے ہٹانے کی کوشش میں تھا۔ بتاؤ بیوی، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس کی کنفیوژن سمجھتا وہ اسے اکسا رہا تھا۔ الحمدللہ پتا ہے مجھے، سب سے پہلے ہمیں یہی بتایا گیا ہے۔ چلو پھر شروع ہو جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اسے بتانے لگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا، قرآن کو اس کی ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو اس طرح پڑھو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی اللہ نے جیسا اتارا ویسا ہی پڑھنا فرض ہے۔ اس کے آپ کو پتہ ہے نا، بغیر مخارج نکالے یعنی قرآن پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ اس سے قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں، اور قرآن میں تبدیلی بڑا گناہ ہے، اور آج ہم یہی کر رہے ہیں۔ قرآن کو جاہلوں کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے خا ہا صاد کی جگہ سین، زال کی جگہ پہ زا وغیرہ معنی بدلیں گے۔ الحمدللہ، ہم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر بہت سے پڑھنے والے الحمدو یعنی تمام برائیاں یا کچرا اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ معاف کرے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ سمجھا رہی تھی، بالکل استاد کی طرح۔ وہ ایک ٹک اس پر نظریں جمائے بہت غور سے سن رہا تھا۔ جب وہ اسے بتاتی تھی تب وہ اسے نہیں الجھاتا تھا، اتنا لحاظ اسے بھی تھا۔ ایسے 15 حروف ہیں جن کی مشق بہت ضروری ہے، ورنہ ایک دوسرے کی جگہ پڑھ کر ہم پورے قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں، اور ہم تو قرآن پڑھتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، معنی تبدیل کر کے جیسے پڑھتے ہیں ویسے اللہ ویسے ہی تو دیتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت کوشش کے بعد یہ الفاظ نہیں نکلتے، ان پر کوشش کرنا فرض ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے، اور پھر بھی نہ نکلے تو لاچاری ہے۔ اللہ پوری امت کو توفیق دے قرآن کو صحیح پڑھنے اور سیکھنے کی، یہی تو بہترین عادت ہے۔ اس کی ہر اچھی بات بتانے کے بعد پوری امت کے لیے دعا کرتی ہے، اور نوفل احمد خان تو بس اس کو سنتے ہی رہنا چاہتا تھا۔ تمام تر بچوں جیسی عادتوں کے باوجود دین علم میں اس کا انداز دل میں اترنے والا ہوتا تھا۔ آپ سے ایک بات کو امید بھری نظریں اس پر ٹکی تھیں، جتنی ہیں سب بولو بیوی، ساری اجازتیں ہیں تمہیں، اپنے شوہر کو کچھ بھی کہنے کی پوچھنے کی اجازت نہیں۔ اس معاملے میں تو ایسا ہو گیا تھا، وہ آپ ایک ناظرہ قرآن کسی اچھے قاری کے سامنے کر لیں، انشاءاللہ پھر کوئی دقت نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ اس کو اپنے حصار میں قید کرتا وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا تھا، جس سے حیات اور نروس ہو رہی تھی، پھر کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور اس معاملے میں وہ اپنی ہی منواتا تھا۔ اور دوسرا حکم، اس کے سوال پر اور کچھ دیر سوچتا تھا، یاد آتے ہی
اس نے فوراً پوچھا تھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس کے سوال پر حیران ہوتا وہ اسے جواب دے گیا تھا 27 سال۔ آپ نے کتنی عمر تک 5 وقت مکمل 5 وقت نماز پڑھی؟ 12 سال، اور پورے 15 سالوں تک میں نے ایک نماز نہیں پڑھی۔ اب کے لہجے میں کچھ شرمندگی تھی۔ ہم اس کی گود میں بیٹھی اب اس کے فون میں نمازوں کا حساب لگا رہی تھی۔ نمازیں آپ کی باقی ہیں، اگر روزانہ ایک ایک دن کی قضا پوری کریں تو پورے 15 سالوں میں ادا ہوں گی۔ 2 2 کر کے کریں تب بھی 8 سال لگیں گے، اور زندگی کا بھروسہ ایک پل کا بھی نہیں ہے۔ ایک نماز بھی باقی رہے گی تو اس کے لیے جہنم میں 2 کروڑ 88 لاکھ برس جلنا پڑے گا، اور اللہ معاف کر دے گا تو اس کا کرم، مگر ہمیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر اب مکمل استانی بنی ہوئی تھی اور واقعی خود کو اس کا اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا۔ وہ ان نمازوں کا فدیہ ہوتا ہے 15 لاکھ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی آپ کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں؟ اب کے چہرہ اس کی طرف کر کے سوال کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس 10 کروڑ روپے ہیں بی بی۔ اس کے بتانے پر وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ 10 کروڑ؟ مگر اس میں فلموں کے کتنے ہیں؟ اس کا حساب کتاب بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جو اب اس کی طرح دے رہا تھا وہ سارے فلموں کے ہی ہیں بی بی، اور ان نمازوں کا یہ فدیہ 15 کیا 30 دے دوں گا۔ نہیں، آپ ان پیسوں کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ انفیکٹ ہے آپ یہ پیسے ثواب کی نیت سے استعمال نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی کو حرام کام میں ثواب ملتا دیکھ تو ان پیسوں کا کیا ہوگا بی بی؟ کیا سیریسلی تم یہ یوز نہیں کرنے دو گی؟ وہ شاکڈ ہو گیا تھا اس کے بتانے پر۔ نہیں، آپ کو انہیں استعمال میں نہیں لا سکتے، مگر ان کو پھینک بھی نہیں سکتے، تو کیا کریں گے بی بی؟ اب وہ عقل کی مار ماتم کر رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر ٹیپ کرتے ہوئے سوچا، جیسے مسئلہ یاد آنے پر چہکی تھی۔ آپ کسی ہندو سے 10 کروڑ قرضہ لیں اور اس کو اپنی فلموں کے پیسے واپس قرض کی ادائیگی میں دے دیں، اس طرح انشاءاللہ پھر آپ کی یہ رقم حلال ہو جائے گی۔ لہجہ پرجوش تھا، اور نوفل احمد خان جو سوچ رہا تھا اتنی بڑی رقم اس کے لیے حرام ہو جائے گی تو بالکل فقیر ہو جائے گا، مگر جس کی بیوی حیات تھی تو اللہ اسے کیسے فقیر ہونے دیتا؟ اپنی ایک بہترین نعمت دے کر وہ نوفل احمد خان کو دونوں جہاں میں غنی کر گیا تھا، تو پھر نوفل احمد خان کیسے نہ عشق کرے اپنی بیوی سے جو اسے قطرہ قطرہ جوڑ رہی تھی۔ اگر اس کے معاملے میں صبر کر رہا تھا تو اسے صبر سے کئی گنا بڑی نعمت سے حاصل کر رہا تھا۔ سنیے، وہ کچھ پوچھنے والی تھی جب اس کے فون پر دادی کی کال آئی تھی۔ اس کا سوال ادھورا رہ گیا تھا جو نوفل احمد خان کو یاد رہنے والا تھا، وہ جب تک پوچھتا نہیں تھا، کیونکہ اس کی بیوی کا ہر سوال گہرے مسائل میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم کچھ پوچھنے والی تھی بی بی؟ دادی کے فون پر بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لٹاتا وہ اس کا ادھورا سوال پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر غور کرنے پر اسے یاد آ گیا تھا۔ اوہ، میں پوچھ رہی تھی کہ یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں کن پیسوں کا ہے؟ اس کا سوال سن کر وہ کچھ دیر ہنستا رہا تھا۔ بیوی، جو سوال تمہیں شادی کے دن ہی کرنا چاہیے تھا جب کھانے کی بات کی تھی، 2 مہینے لگا دیے یہ پوچھنے میں تم نے، تو اب بتا دیں۔ تو اس سے تھوڑا فاصلہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ ناکام بنا گیا تھا۔ بے فکر ہو بیوی، جس طرح اب تک تم یہاں حلال کھا رہی ہو ویسے ہی حلال جگہ میں بھی رہ رہی ہو۔ اس کے دوپٹے کو ماتھے سے پیچھے سرکاتا وہ اسے مطمئن کر رہا تھا۔ تو پھر کیسے خریدا؟ اب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ جو عورت 12 سال پہلے میری ماں تھی، انہوں نے کچھ زمین میرے نام کی تھی۔ 5 سال پہلے اس کو بیچ کر یہ فلور خریدا تھا۔ پاپا کے کہنے پر اس کے لہجے میں نفرت تھی یا تکلیف، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آپ اپنی ماں کے لیے ایسا بول رہی ہیں، اللہ ناراض ہوگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، آپ کو ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے عمل وہ اللہ کے سامنے خود جواب دہ ہیں، مگر ان سے متنفر ہو کر آپ گناہ گار رہیں گے۔ آپ نے خود بتایا تھا نا کہ آپ کی ماں نے ہی آپ کو نماز قرآن سکھایا، سب کی عزت کرنا سکھائی، اور کم عمر میں ہی آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھا چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ برائی کے گھر میں رہنے کے باوجود وہاں کی برائی سے محفوظ رہے۔ تو جن کی تربیت اتنی زور آور ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ نے سچ کا پتہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ اب اپنے مطلب کی بات کر رہی تھی جو اسے کئی دن سے پریشان کر رہی تھی۔ بی بی، یہ کوئی فلم نہیں جہاں ٹویسٹ پر ٹویسٹ اور راز میں راز رہے، یہ اصل زندگی ہے۔ ان کی تصویریں دیکھی تھی جو اپ ڈیٹ نہیں ریئل تھی، تو کیا بچتا ہے زندگی میں؟ ان کے اس عمل سے نوفل احمد خان ایک ناکارہ شخص بن کر رہ گیا تھا۔ زندگی نے ان کی اس وجہ سے اتنے زخم لگائے ہیں جو اب بھی رستے ہیں۔
اس کی آواز میں پنہاں تکلیف اور اس نے اپنے دل میں محسوس کی تھی، پھر بھی اس کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو عورت بچپن سے ہی اپنے بچے کو گناہ ثواب کے کاموں کو میں فرق سکھائے، نیکیوں کی تلقین کرے، وہ ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی زیادہ مت سوچو، تمہاری یہ بیماری ابھی نہیں گئی، نہ لگتا ہے اس کا علاج بھی اب مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ سچائی جاننے کی کوشش کریں، جن لوگوں نے تصویریں دکھائیں وہی لوگ کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتے ہوں گے، اور وہ آپ کے ویسے ہی دشمن ہیں، تو پھر آپ ان کی باتوں پر یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا تھا، جیسے آپ کی تصویریں ایڈٹ تھیں ویسے ہی ان کی۔ بی بی نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ تو کوئی نیا چیپٹر پڑھاؤ۔ اس وحشت ناک قصے سے وہ بچنا چاہتا تھا، جس سے بچنے کے لیے وہ 2 مہینے پہلے کئی نیند کی گولیاں کھا کر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑا رہتا تھا۔ اب بھی اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے وہ بار بار یہ بات کرنے سے اسے روک رہا تھا۔ آپ سمجھے تو میری بات کو کوئی تو طریقہ ہوگا سچ جاننے کا، اصل بات پتہ لگانے کا، ورنہ تو آپ کی زندگی بھر ان سے نفرت کرتے رہیں گے، اور آپ تو سوائے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو وہ اپنی ہی بات پر اڑی ہوئی تھی، جیسے ہی آج سچائی پتہ کروا کر رہے گی، اس کی بدگمانی مٹا کر رہے گی، تو تم نہیں مانو گی۔ بی بی ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی یا سمجھتی، نوفل احمد خان اس کے یا الفاظ اس کے منہ پر ہی روک چکا تھا۔ یہ اس کی برداشت کی حد تھی، یہ اس کی شدت تھی، یا اس کے ذکر پر پھر سے ڈپریشن میں چلا گیا تھا؟ جو بھی تھا، وہ اپنے اندر بڑھتی وحشت پر کنٹرول کرنے میں ناکام تھا، مگر اس نے کوئی حد پار نہیں کی تھی۔ اسے سکون چاہیے تھا، اسے اس وحشت سے چھٹکارا چاہیے تھا جو پچھلے 15 سالوں سے اس کے جسم و جان میں گھرا ہوا تھا، ایک مکین کی طرح رہ رہی تھی جس نے اس کے اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔ چند آنسوؤں کے قطرے حجات کے چہرے پر گرے تھے، مگر اس سے اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور جب تک اسے سکون نہیں ملنا تھا وہ شاید پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ بیوی 10 دن کی بات ہے یار، 10 دن کیسے رہوں گا تمہارے بغیر یار؟ 3 دن والی اوکے کرتے ہیں نا؟ وہ اس کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ منہ پھلا کر بولتی رہی۔ پرسوں رات اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنے پاپا کے ساتھ 10 دن کی جماعت میں بھیجنے کا سوچ چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ آج شام کو اس کے پاپا جماعت میں جا رہے ہیں، کچھ تکلیفوں سے اسے چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں دلا پا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک بار پھر ڈپریشن میں گیا تھا، اس سے پہلے سلیپنگ پیلز کا استعمال کیا تھا۔ 15-16 گھنٹے وہ پریشان رہی تھی، بہت زیادہ ہے یار۔ وہ اسے اپنے گود میں بٹھا کر بولا تھا کہ اس کی سائیڈ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور آپ بچوں کی طرح گود میں بٹھائے ہے نا؟ سچ ہے؟ پتہ کیوں کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ہمیشہ کی طرح اب بھی حد درجہ پزل ہو چکی تھی۔ کیسی فیلنگ آتی ہے؟ اپنی ناک کو اس کے گال سے رگڑتا وہ اسے پھر سے ستانے لگا تھا۔ مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آتا، پتہ نہیں کیسا لگتا ہے جب آپ ویسا کرتے ہیں۔ آپ نہ کیا کریں۔ پھر اس کی شدتوں سے واقعی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، وہ اس کے احساس کی پہچان سے سرشار ہو رہا تھا۔ تمہیں برا لگتا ہے نا بیوی؟ اس کی کیفیت سمجھتا وہ اسے ایک اور سبق دے رہا تھا، پھر وہ اس کے معاملے میں گروتھ جان رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، پرسوں رات بھی آپ کے وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے، اپنی بدلتی کیفیات اسے ہراساں کر رہی تھی، یہی چیز اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ادھر دیکھو بیوی، اس کا دوسری طرف چٹا کیے ہوئے اپنی طرف کرتا ہوا بولا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ تمہیں برا لگتا ہے بیوی؟ میرا ایسا کرنا انداز پرسوچ تھا۔ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھے وہ اسے سہلا رہا تھا۔ نہیں برا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیسا ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے انرجی اتنا فرینک تو وہ اسے خود سے کر چکا تھا اپنی فیلنگ، اور وہ اسے شیئر کر سکے جس طرح اب کر رہی تھی۔ اور نوفل احمد خان جو ان 2 مہینوں میں اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، اس کی کیفیات اس کے چہرے سے جان لیتا تھا۔ پرسوں رات کی اس کی ہوش و حواس میں کی گئی حرکت پر وہ اس سے بیزار نظر نہیں آئی تھی، بلکہ شرم و حیا کی وجہ سے کل شام تک اس سے چھپتی رہی تھی، پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اسے کیفیت سے باہر لایا تھا، مگر وہ اس سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کی یہ الجھن اس سے اب یہ فیصلہ کروا گئی تھی کہ 10 دن کی دوری سے اس کی بیوی کو بہت کچھ سمجھ میں آنے والا تھا، اور یہی وقت وہ اسے دینا چاہتا تھا، یعنی بہت سی چیزوں کو اب اس کا دل و دماغ قبول کر سکتا ہے۔ بیوی کو میرے بغیر رہ لو گی؟ 10 دن یاد نہیں آئے گی میری؟ اس کو الجھا کر پھر سلجھاتا تھا، اب اسے جیسے کر رہا تھا اس درجہ کنفیوز کرتا تھا، پھر خود کو اس کا دھیان
دھیان دوسری طرف پھیر دیتا تھا۔ یہی تو نوفل احمد خان کو اچھا لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی جیسے پاپا کے جانے پر کرتی ہوں۔ پھر 10 دن کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا۔ یہ اس کا کمال تھا جو اسے اپنی بیوی پر حاصل